الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے الیاس قادری کو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے اپنا نام روشن کرنے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے کیا کیا حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور لعنت اتنی ان کو لوگ دے رہے ہیں، ان کا مذاق بن رہا ہے، لیکن ان کو ذرا بھی شرم نہ حیا آتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو تو داتا جی کی گھوڑی اور نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ دو تین باتیں الفاظ شامل کیا ہے جو شرکیہ الفاظ ہے، کیونکہ اسی طرح سے جادوگر جو ہوتا ہے علاج کرتا ہے اور بہت سارے کام بنانے کے لیے لوگوں سے دعوے کرتا ہے، اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ اسی قسم کے کلمات ادا کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہو۔ اب دیکھیے مدد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، اور بیماری کے لیے بھی مدد ہی اللہ سے جو شفا ہم مانگتے ہیں تو یہ مدد اللہ سے مانگنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور یہ گھوڑی سے مدد مانگ رہا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اگر ایسے اعمال ہوں گے کہ ہم گھوڑی سے یا گھوڑا سے اور دمبا سے علاج کرنے لگیں، اس کا منتر پڑھنے لگیں بنا بنا کر کے، اور نام آتا ہے کہ یہ کسی پیر صاحب نے بتا کر کے گئے ہیں، کسی اولیاء کرام کو منسوب کر کے اس کے اوپر بتا دیا جاتا ہے، یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں۔ علاج صرف قرآن کی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس سے کرنا جائز ہے۔ دم کرنا، صرف گلے میں تعویذ بنا کر کے باندھنا، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ لیکن صرف قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے اپنے جسم کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے دم کیا جائے، اور اسی طرح سے اگر کسی کو جن پکڑ لے تو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن سے علاج، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں دعا بتائی ہے اس سے علاج کرنا صرف جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جنتر منتر ہے یہ ہندوؤں کی ایجاد ہے اور حرام ہے۔ لیکن الیاس قادری نہ جانے کیوں اپنا مذاق بنوانے کے درپے ہیں، اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ قرآن سے علاج کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، مگر اب لوگ تعویذ بنانے لگتے ہیں، گلے میں کالا دھاگا کو دم کر کے اس میں گرھا لگاتے ہیں اور پھر بچوں کو پہنا دیتے ہیں۔ تو شرک کرنے سے کام بن جاتا ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے۔ تو وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دوائی کا کوئی کام نہیں ہے، دوا کی کوئی طاقت نہیں ہے، دوا شفا نہیں دیتی ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ اتنا ناقص ہے، کمزور ہے، اللہ کو یہ بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسے قدرت نہیں رکھتا ہر شے پہ، اور اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو ہر شے پہ قادر ہیں، ہم ہر شے پہ اپنی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یقین ہوتا ان لوگوں کا تو ہرگز اس قسم کا یہ عمل نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو اللہ پر صحیح یقین کرنے کی اور اسلام پر، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔